بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایک بڑا اہم سوال جو طلباء کرام سے سننے میں آتا ہے، اساتذہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح ہم صرف نحو پڑھتے ہیں، جس طرح ہم بلاغت پڑھتے ہیں، اور ہم بآسانی فعل فاعل مفعول میں فرق کر سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے ہم حال ذو الحال، تمییز ممیز، مفاعیل خمسہ ان کو دیکھ کر بڑی جلدی پہچان لیتے ہیں اور بآسانی ان کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ حال، یہ ذو الحال ہے، یہ تمییز ممیز ہے، اور پہچاننے میں کوئی دشواری، کوئی دقت نہیں آتی۔ اس میں سب سے جو بڑی اہم وجہ ہے کہ ان چیزوں میں اتنی آسانی کیوں ہے، ایک تو یہ کہ ان کے حوالے سے جو کتب نصاب میں شامل ہیں، واقعی ان لوگوں نے ان کتب کو ترتیب ایسے دی ہیں کہ ان میں اجرا بھی ہیں، ان میں مثالیں بھی ہیں، ان کے اندر قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، تو طلباء کرام کما حق ہو ان چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اصول فقہ کے حوالے سے اپنا ایک تجربہ آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، فراغت تک ہم خاص عام، مطلق مقید اور اشارۃ النص، عبارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص، ان چیزوں کو، بیان تغییر، بیان تفسیر، ان چیزوں کو تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اصطلاحات پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کی تطبیق نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں سورہ بقرہ دی جائے کہ آپ سورہ بقرہ کے اندر آج خاص عام کی اتنی مثالیں نکالیں، آج سورہ بقرہ کے اندر آج آپ نے مطلق مقید کی اتنی مثالیں نکالی ہیں، سورہ بقرہ کے اندر مؤول مشترک کی اتنی مثالیں نکالنی ہیں، سورہ بقرہ کے اندر دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، حقیقت، مجاز، ان کی مثالیں نکالنی ہیں، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہوگی، اور مشکل کے ساتھ اجنبی بھی ہوگی کہ یہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، یہ تو میرے خیال میں مقصود ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ اصول فقہ صرف اصول فقہ نہیں ہے، یہ ایک قانون ہے، ایک اسلامی قانون ہے بڑا، لیکن چونکہ اب اس کو ہم نے وہ درجہ نہیں دیا۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ جو سلطنت عثمانیہ میں جس کی تدوین ہوئی، ترتیب دی گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصول فقہ کتنا اہم ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمیں یہ چیز اس طرح سمجھ میں آ جائے جس طرح ہم صرف نحو پڑھتے ہیں، اور صرف نحو میں فعل فاعل مفعول ترکیب میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح اصول فقہ میں بھی ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے جو میرے ذہن میں ایک بات تھی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ان کتاب کا انتخاب بڑا اہم ہے۔ کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، وہ ہماری مجبوری ہیں، وہ ہم پڑھیں گے ضرور۔ اصول شاشی ہماری مجبوری ہے کہ نصاب میں شامل ہیں، وہ اس اصول شاشی پڑھے بغیر ہمارے نصاب آگے چلتا نہیں ہے، ہم اگلے درجے تک جا نہیں سکتے۔ نور الانوار ہمارے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے، اسی طرح حسامی، توضیح تلویح، یہ کتابیں ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن ان کتب سے استفادہ، چونکہ یہ ایسی کتابیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے لکھی ہیں، اور اس زمانے میں الحمدللہ استعداد اتنی اچھی تھی کہ اس چیز کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس میں ایک ایک مثال سے سمجھانا ہوگا، ایک ایک چیز کی تشریح کرنی ہوگی، چونکہ اب تخصص کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ تو اس وقت ہمیں کون سے ایسی کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے جو ان کتابوں سے ہم استفادہ حاصل کریں اس کو پڑھ کے؟ تو کچھ کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، وہ اور چاہے وہ کتاب اسی طرح نہ بھی ہو، وہی کتاب نہ ہو جو میں آپ کو بتاؤں، لیکن طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کتاب ہونی چاہیے۔ تو جب بھی اصول فقہ کی کتاب کا آپ انتخاب کریں اپنے مطالعے کے لیے، انفرادی مطالعے کے لیے، اور آپ کہیں کہ مجھے اجرا کا ماحق سمجھ میں آ جائے، قرآن حدیث سے استفادہ حاصل کروں، تو کوئی ایسی کتاب آپ ڈھونڈے لائبریری میں جب آپ خریدنے جائیں کہ اس میں سب سے پہلے اصطلاح ہو،
جیسے عام خاص ایک اصطلاح ہے، مشترک مقید، مطلق مقید، مشترک معول اصطلاحات ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی ایسی کتاب آپ ڈھونڈیں جس میں ترتیب یہ ہو، سب سے پہلے اصطلاح کی تعریف، خاص کی تعریف ہو، عام کی تعریف ہو۔ دوسرے نمبر پر اس تعریف کی تشریح ہو۔ تعریفات چونکہ بڑی مختصر ہوتی ہیں، تعریفات جامع ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات متوسط طلباء کرام جو متوسط ذہن کے مالک ہوتے ہیں وہ ان اصطلاحات کو جلدی نہیں سمجھتے، تو کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں تعریف کے بعد توضیح التعریف یا شرح التعریف، اس تعریف کی شرح ہو، اس تعریف کی وضاحت ہو۔ تیسرے نمبر پر حکم ہو، عام خاص کا کیا حکم ہے۔ جب تک حکم کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم قرآن سے خاص عام کی روشنی میں استفادہ کس طرح کریں گے۔ اسی حکم کی بنا پر شوافع کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متبعین اور جو اصولیین ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب والے، انہی کے ساتھ ہمارے اختلاف تو اسی چیز پہ ہوتا ہے نا، حکم کے اندر، کہ وہ خاص کے اندر کوئی اور حکم لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم خاص میں کوئی اور حکم لیتے ہیں۔ ہم خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کی مطلق کو مقید نہیں کر سکتے، اور وہ اسی ضمن میں خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کی مطلق کو مقید کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اس قاعدے کا حکم ہو۔ چوتھے نمبر پر تطبیق، الامثلۃ التطبیقی، تطبیقی مثالیں ہوں۔ عام خاص کی کوئی 10-15 مثالیں ہوں، اتنی مثالیں ہوں پھر چیز سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اصول شاشی میں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کتابوں میں کوئی کمی ہے، ان حضرات نے یہ محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ ایک دور آئے گا جس میں ایک ایک چیز سمجھانی پڑے گی، جس میں ایک ایک چیز کی 10-10 15 20 مثالیں دینی پڑیں گی۔ انہوں نے تو 1-2 مثالیں لکھ کے اکتفا کی اس پہ۔ تو جیسے ہم اصول شاشی میں احل اللہ البیع وحرم الربا، دلالت النص، اشارت النص، عبارت النص، اقتضاء النص کے ضمن میں یہ ہم 1-2 مثالیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت طلباء کرام کے لیے اتنی مثالیں کافی نہیں ہیں، ہمیں اجرا کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم ایک گردان پڑھتے ہیں اور وہ گردان ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، اس گردان کو ہم کسی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس طرح زیادہ مثالوں کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ایسی کتاب ہو جس میں الامثلۃ التطبیقیہ، تطبیقی مثالیں زیادہ ہوں۔ 5ویں نمبر پر ضمنی قواعد۔ ایک تو بڑا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا نا خاص عام کے متعلق، اس کے بعد ضمنی قواعد ہوں۔ خاص کے اپنے قواعد ہیں، عام کے اپنے قواعد ہیں۔ جیسے عام کا ایک قاعدہ ہے کہ کل نکرۃ فی سیاق النفی، کل نکرۃ فی سیاق النفی او النہی او الشرط او الاستفہام دلت علی العموم۔ جب نکرہ نفی کے بعد، شرط کے بعد، استفہام کے بعد آ جائے تو یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس طرح کتاب ہو جس میں ضمنی قواعد بھی ذکر ہوں۔ تو ان 5 چیزوں کی میں پھر مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح ایسے کتاب کا انتخاب کریں جس میں تعریف، توضیح التعریف، حکم، تطبیقی مثالیں، ضمنی قواعد۔ اگر کسی کتاب میں اصول فقہ میں، چاہے وہ اردو میں ہے یا عربی میں ہے، اگر آپ کو ایسی کتاب ملتی ہے تو میرے خیال میں آپ کو اپنا مقصود مل گیا۔ اور ابھی تک میں نے جو جتنا تجربات سے زیادہ نہیں ہے، ابھی تک جو اصول فقہ پہ کام کیا تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جب بھی مجھے ایسی کتاب ملی ہیں جن میں یہ 5 چیزیں ہوں تو وہاں سے میں نے بڑی آسانی سے استفادہ کیا ہے۔ کچھ کتابیں ہیں میرے ذہن میں، ایک کتاب کا نام ہے اثر اللغہ اور ایک قواعد التفسیر، تو انشاءاللہ وہ کسی وقت ان 2 کتابوں کو میں الگ سے تعارف بھی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ کچھ اور کتابیں بھی ہیں اسی طرز پہ، تو ان کتابوں کا الگ ایک تعارف انشاءاللہ، تعارف ایک سبق ہوگا، اس میں آپ کو تعارف بھی کرواؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ دعا بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ایک جو فن ہے اصول فقہ کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس پہ کام ہو چکا تھا پہلے، اب اس طرح کام نہیں ہو رہا، تو ہمیں اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے اس فن کو، اور اس فن کے اندر بڑا کام ابھی باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔